Assalamu alaikum guys, welcome to another video of Islam Shines. Hope you guys keep watching our channel. Today Kiran Shahzadi represents the topic اعتکاف کے فضائل و برکات, اس کا طریقہ اور اس کی نیت. And don't forget to like, subscribe and share. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ الہادین المہدیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلوت کا مطلب دنیا سے تنہائی ہے. اللہ سے دوستی کے لیے زندگی کے کچھ حصے میں تنہائی ضروری ہے. خلوت کا مقصد اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ کر کے اللہ کی یاد اور تصور میں دن رات مگن رہنا ہے. جب تک کوئی طالب اللہ کے تصور اور سوچ میں اپنے آپ کو ہمتن گوش نہیں کرتا, اسے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے مشاہدہ حق ہوتا ہے. اس لیے اولیاء کے لیے یہ بات لازم ٹھہری کہ وہ زندگی کے کسی حصے میں گوشہ نشین رہے تاکہ حال قائم ہو سکے. خلوت کا اصل مقصد اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکالنا ہے, کیونکہ جو اسرار و رموز اللہ تعالیٰ تنہائی میں عنایت فرماتا ہے وہ دنیا کے میل جول میں نہیں ملتے. البتہ رب تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے لیے وہ کچھ عرصہ تنہا رہے. جب انسان ظاہراً تنہائی اختیار کرتا ہے تو نتیجتاً اس میں ذہنی تنہائی پیدا ہو جاتی ہے. ذہنی تنہائی میں انسان کو کائنات پر غور و فکر کا موقع ملتا ہے. اس کے علاوہ اس کی سوچ میں ذات الہی کا فکر راسخ ہو جاتا ہے. یہی بات اس پہ معرفت کی راہیں کھولتی ہے اور تقاضۂ محبت اور دستور عشق ہے کہ محبوب کا جلوہ خلوت میں ہو اور اس سے راز و نیاز ہو. لیکن اس خلوت میں جلوہ گاہ تک پہنچنے کی منزل بڑی کٹھن ہے. شرعی گوشہ نشینی رمضان المبارک میں اعتکاف ہے, جہاں اے مرد مومن چند روز دنیاوی دھندوں کو خیر بات کہہ کر خلوت میں آ جا اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو جا. یہاں صرف تو اور تیرا مالک ہے. اس سے راز و نیاز کی بات کر, حق کی بندگی ادا کر اور اس وعدہ کو پورا کر جو تیری روح نے روز ازل سے اپنے خالق سے کیا تھا. میں تیری بندگی پہ قائم رہوں گا, کیونکہ خلوت نشینی میں حفاظت نفس ہے, خلوص ہے, یاد ہے, روحانیت کی ابتدا و انتہا ہے, وصل ہے, دیدار ہے, مشاہدہ ہے, گویا ہر وہ چیز ہے جو تو اللہ سے حاصل کرنا چاہے اور خاص کر انسان کی روح کی غذا ہے, لذت آشنائی ہے جو صرف اعتکاف میں ملتی ہے. اس کا جواز اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے اخذ ہوتا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنایا, اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر صاف ستھرا کرو طواف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود والوں کے لیے. اور ایک مقام پر گوشہ نشینی کا ادب بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو, یہ اللہ کی حدیں ہیں, ان کے پاس نہ جاؤ. اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں رات کو بیدار رہتے, اہل خانہ کو بھی جگاتے, خوب کوشش فرماتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے. حضرت علی کے صاحبزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں معتکف ہونا 2 حج اور 2 عمرہ حج کرنے کے برابر ثواب ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے, یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی تھیں. معلوم ہوا
کہ ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتکاف کیا کرتے، یوں ذکر اذکار میں مشغول رہنا آپ کی سنت۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بھی ذکر اللہ میں مصروف رہا کرتی، عبادت و ریاست میں اپنا کتنا وقت صرف کیا کرتی، ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزارنے والی یہ ہستیاں، یہ ہمیں یہ درس دے دیا انہوں نے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کے لمحات اللہ کے ذکر میں گزاریں، اس کی عبادت و ریاست میں گزاریں، کہ انسان کا اصل مقصد حیات یہی ہے کہ وہ اللہ رب کائنات کو یاد کرے۔ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، جو انسان کو ان کے قلوب کو سکون ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا فضل فرماتا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیسے رب کائنات کا ذکر کرتی، اللہ رب کائنات کی عبادت میں مشغول رہا کرتی۔ سردیوں کی طویل راتوں میں اب جب عشاء کی نماز ادا کر لیتی، سر سجدے میں رکھتی، ساری رات طویل سردیوں کی راتوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزار دیا کرتی تھی، اور جب فجر کا وقت ہوتا سر سجدے سے اٹھاتی اور کہا کرتی کہ یا باری تعالیٰ تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنا دی کہ تیرے محبوب کی بیٹی ایک دل کھول کر سجدہ بھی ادا نہ کر پائی، ایک سجدہ بھی دل کھول کر ادا نہ کر سکی تیری بارگاہ اقدس میں۔ تو ہمیں چاہیے اپنا وقت اللہ رب کائنات کی ذات کے لیے بھی وقف کریں۔ اسلامی بہنوں کے لیے کچھ مسائل بیان کر کیے جائیں گے کہ اعتکاف میں کیسے بیٹھا جائے اور کن چیزوں کی احتیاط کی جائے۔ اسلامی بہنیں مسجد میں نہیں، صرف مسجد بیت میں اعتکاف کریں۔ مسجد بیت اس جگہ کو کہتے ہیں جو عورت گھر میں اپنی نماز کے لیے مخصوص کر لیتی ہے۔ خواتین کے لیے یہ مستحب ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کریں اور اس جگہ کو پاک صاف رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترے وغیرہ کی طرح بلند کریں۔ تو چاہیے کہ وہاں پر نوافل وغیرہ ادا کیے جائیں اور نماز پڑھنا افضل ہے۔ اگر خواتین نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اگر اس وقت یعنی جب اعتکاف کا ارادہ کیا، کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہیں، اور کسی اور کے گھر میں جا کر خواتین اعتکاف نہیں کر سکتی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر بیوی نے شوہر کی اجازت سے اعتکاف شروع کر دیا، بعد میں شوہر منع کرنا چاہتا ہے تو اب منع نہیں کر سکتا، اگر منع کرے گا تو بیوی کے ذمہ اس کی تعمیل واجب نہیں ہے۔ اور اسلامی بہنوں کے اعتکاف کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک ہوں۔ ان دنوں میں نماز، روزہ اور تلاوت قرآن حرام ہے۔ عورت کو جو نفاس میں ہے اس کو زیادہ سے زیادہ مدت نفاس کی 40 دن اور 40 رات ہے۔ 40 دن رات کے بعد بھی اگر اس میں بیماری ہے تو خاص کر کے نماز روزہ شروع کر دیں۔ حیض کی مدت کم از کم 3 دن تک اور زیادہ سے زیادہ 10 رات تک ہے۔ 3 دن اور 3 رات کے بعد جب بھی خون آنا بند ہو فوراً غسل کر لیں اور نماز وغیرہ شروع کر دیں۔ اعتکاف سنت شروع کرنے سے قبل یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ان دنوں میں ماہواری کی تاریخیں تو آنے والی نہیں۔ اگر تاریخیں رمضان کے آخری عشرہ میں آنے والی ہوں تو اعتکاف شروع ہی نہ کریں۔ اگر حالت اعتکاف میں عورت کو حیض آ جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس صورت میں جس دن اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اس ایک دن کی قضا اس کے ذمہ واجب ہے۔ ماہواری سے پاک ہونے کے بعد کسی دن بنیت قضا اعتکاف کر لے۔ اگر رمضان شریف کے دن باقی ہوں تو رمضان المبارک میں بھی قضا کر سکتی ہیں۔ اس صورت میں رمضان المبارک کا روزہ ہی کافی ہو جائے گا۔ اگر ان دنوں قضا کرنا نہیں چاہتی یا پاک ہونے تک رمضان المبارک ختم ہو جائے تو کسی اور دن قضا کر لے، مگر عید الفطر اور ذوالحجۃ الحرام کی 10ویں تا 13ویں کے علاوہ ان 5 دنوں کے روزے مکروہ تحریمی ہیں۔
قضا کا طریقہ یہ ہے کہ غروب آفتاب کے وقت بلکہ احتیاط اس میں ہے کہ چند منٹ مزید قبل بنیت قضا اعتکاف مسجد بیت میں آ جائے اور جو دن آئے گا اس کے غروب آفتاب تک معتکف رہے۔ اس میں روزہ شرط ہے۔ شرعی ضروریات کے بغیر جائے اعتکاف سے نکلنا جائز نہیں، وہاں سے اٹھ کر گھر کے کسی اور حصے میں بھی نہیں جا سکتی، اگر جائے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور خواتین کے لیے اعتکاف کی جگہ سے ہٹنے کے وہی احکام ہیں جو کہ مسلمان بھائیوں کے لیے ہیں۔ اعتکاف کی جگہ سے ہٹنا جائز ہے، اور جن کاموں کے لیے گھر کے کاموں کے لیے دوسروں کو ہدایت دے سکتی ہے مگر خود اٹھ کر نہ جائے، بغیر وجہ سے اپنی جگہ چھوڑیں گے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ان کا یہ عمل فقط خدا کی رضا کے لیے نہیں رہے گا بلکہ اس میں ان کی اپنی رضا بھی شامل ہو جائے گی اور اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف اعتکاف کی برکت سے معاذ سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ فائدہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے برابر کوئی دوسرا فائدہ نہیں، کیونکہ جب انسان گناہوں سے محفوظ رہے گا تو خدا تعالیٰ کا مقرب ہوگا، جب خدا کا مقرب ہوگا تو اس پہ خدا تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کے عالم میں ہونے کی وجہ سے انسان بہت سے نیک اعمال میں شریک نہیں ہو سکتا، مثلا نماز، جنازہ، مریض کی عیادت اور مظلوم کی آنکھ وغیرہ، مگر خدا تعالیٰ کی رحمت ملاحظہ ہو کے معتکف حضرات کو ان سب نیک اعمال کا بھرپور ثواب ملتا ہے۔ تو گائز، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا، اور اگر آپ اس طرح کی اور ریلیجیس اور اتھینٹک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ اپنی پسند کا کوئی ٹاپک سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، اور آپ بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کے ساتھ آپ اپڈیٹ رہیں۔ تھینک یو۔